السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا پروگرام خمر، خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کمل کیسر۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور عام انسانوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں جو بھی خیر خواہی ہے وہ کسی ایک خاص کلاس یا سٹیٹس تک رک نہیں جاتی، بلکہ یہ وہ خیر خواہی ہے جو سب تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح نشہ ہماری پوری سوسائٹی کو کہیں پر بھی گرپ کر سکتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کہ اس نشے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہر انسان تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اور ہر انسان اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ سینگ کہیں پڑھی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ سم ٹائمز وی ایکٹ وداؤٹ تھنکنگ، اور سم ٹائمز وی تھنک وداؤٹ ایکٹنگ۔ یعنی کہ ہمارے مسائل اسی وجہ سے حل نہیں ہوتے کہ یا تو ہم سوچ نہیں رہے، یا اگر سوچ رہے ہیں تو اس کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ آج ہم جب ایڈکشنز کی بات کریں گے تو ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ ایڈکشنز ایسی چیز ہے جس کا سلسلہ ایک دم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے عناصر ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتے، اور جب وہ ایک دم ابھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ کیسے یہ معاملہ ہو گیا۔ ہم آج بات کریں گے اس تھاٹ پروسیس کی، اس سوچ کی، کہ وہ کب سے ہمارے اندر پروان چڑھنا شروع کرتی ہے اور ہمارے لیے مشکلات کا سفر کا ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گی اپنے مہمانوں سے، اور ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ سوچ کی ایڈکشنز کیا چیز ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نائلہ میر، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، اور بہت سالوں سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے نفسیاتی معاملات میں جو ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں۔ مہجبین حسنین میرے ساتھ ہیں، جو کہ لائف کوچ ہیں، اور یہ بچوں کو اور ماؤں کو اور اساتذہ کو بہت سے ایسے پہلوؤں کے بارے میں آگہی دیتی ہیں کہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر گزارا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی نائلہ، ہم آپ سے بات شروع کریں گے کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہیں، ٹریٹ کرتی ہیں، ان کو گائیڈ کرتی ہیں، بہت سے نفسیاتی مسائل کے ساتھ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر تھاٹ پروسیس میں، سوچ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، یعنی کہ وہ ایک انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے، شاید وہ مسکرا ہی رہا ہے، شاید کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، اس کی فیس بک وال، سوشل میڈیا بھی بڑا گلیمرس نظر آ رہا ہے، لیکن کیا کچھ ایسی سوچیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں جو اس کو نشے کی طرف یا ایڈکشن کی طرف لے کر جائیں؟ جی، وہ بھی ہے کہ ایسی سوچوں سے ہی ہمارا کام شروع ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نشہ کرنا ہے، یا ہم نے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ ہماری عادات یا کچھ ہماری سوچیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہماری ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ اچھا۔ کچھ ایسی فکروں کے بارے میں سوچتے رہنا، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا، اور ان سوچوں میں جو چھوٹی چھوٹی بظاہر ہوتی ہیں اور ہم سب کو آتی بھی ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ان کو اوور کم کر لیتے ہیں، کچھ جو ہیں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم ان سوچوں میں گھر جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری عام زندگی میں جو ہے نا وہ مخل ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسے جو کام میں نے کرنا ہے، پڑھائی میں نے کرنی ہے، یا میں نے اپنے کوئی آفس کا کام کرنا ہے، گھر کے جو معمولات ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ معمولات میں نہیں کر سکتی۔ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں جیسے صبح کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ جی، وہ پڑھائی کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کے کاموں کے معاملے میں بھی، کوئی امپورٹنٹ فون کال کرنی ہے اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہم جو کام ڈیلے کر رہے ہیں وہ کسی ایسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارا ذہن کہیں اور مشغول ہے، کسی اور معاملے میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ ماجبین، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جیسے نائلہ نے کہا ہے کہ کچھ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو کہ اندر آتی رہتی ہیں اور ہماری عادت بن جاتی ہیں، ایسی سوچوں میں مزہ کیوں آتا ہے؟ ہم مطلب اگر عادت بنانا ہی چاہ رہے ہیں تو ہم کوئی پازیٹیو سوچ ہی سوچ لیں، لیکن نہیں، بیٹھ کر اگر میں نے اپنے دکھوں کو یاد کرنا ہے یا یہ سوچنا ہے کہ میں ایک وکٹم ہوں، میرے بہت سارے مسئلے ہیں،
تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے اور اس سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ ایکچولی یہ ہمیں ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ وہ دماغ میں نیگیٹو چیزیں ہی چلتی رہتی ہیں. ہم ٹھیک ٹھاک اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک نیگیٹو چیز آتی ہے, کوئی جملہ کسی کا ایسا ہو جاتا ہے, تو ہمارے دماغ میں اس کو ہم بار بار ہم اس کو اپنے دماغ میں لیتے رہتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے ذہن سے جھٹکیں, پھر ہم اس کی اور ڈیپ ڈاؤن سوچ میں, پھر ہم اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ سے کام کر رہے ہیں کوئی فزیکل, لیکن ہمارا دماغ جو ہے نا اسی کو بار بار پروسیس کرے جا رہا ہے اور اسی میں ہم سوچے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا. بالکل. آپ نے جو ایڈکٹس کے ساتھ دیکھا ہی ہوگا, آپ جیسے کالج یونیورسٹی میں بھی کافی کاؤنسلنگ کرتی رہی ہیں, تو جو آپ کے پاس اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ آ کر اپنے کوئی بھی ایڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کون سی ایسی تھاٹ پروسیسز آپ کو ان میں نظر آتی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا فیکٹر تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نشے کا جو کام ہے وہ کرنا شروع کیا؟ کئی دفعہ اپنی کمائیگی کا احساس ہونا, توجہ حاصل نہ کرنے کا احساس ہونا, اور یہ احساس ہونے کی بات ہے, ضروری نہیں کہ ان کو توجہ مل نہ رہی ہو, لیکن انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے توجہ نہیں مل رہی, مجھے اچھا نہیں سمجھا جا رہا, میں اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے اس میں ایک گھل مل نہیں سکتا آسانی سے, بیکاز شاید میری کچھ عادات یا میری کچھ طبیعت کی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں میں مجھے کسی طرح سے کمتر محسوس کرا رہی ہیں. اچھا. یا پھر یہ کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں انگزائٹی ہے, اچھا, جو حل نہیں ہو رہی یا جس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہی. دیکھیں یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ پرابلمس ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ماننا نہیں چاہتے, ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے, ڈینائل میں رہتے ہیں, یا ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا, ہمیں لگتا ہے کہ یہی ایک ٹھیک رخ ہے. تو ہم اس کی وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ معاشرے میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے, لوگ ہمیں توجہ نہیں دے رہے, ماں باپ بہت بزی ہیں یا ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے, کسی بھی صورت سے یہ ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی ایسے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ جا کے اپنے والدین سے ڈسکس کریں, یا کبھی آپ کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے والدین سے ڈسکس کیا ہو تو ان کو کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کیسا رسپانس ملتا ہے؟ دیکھیں اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بے ربطگی ہوتی ہے, اور وہاں پہ اور بھی ایشوز انڈر لائن چل رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ والدین فزیکلی شاید موجود ہوں لیکن ایموشنلی وہاں پہ موجود نہ ہوں, اپنے بچوں کی ضروریات کا, اور آج کل ہمارے زمانے میں ہم فزیکل ضروریات کا خیال رکھتے ہیں لیکن بچوں کی ایموشنل نیڈز کا خیال نہیں رکھتے. مطلب میرا خیال میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھتے ہیں کہ خود آپ اپنے اوپر پیسے بھی نہیں اسپینڈ کر رہے, ہر چیز کی بچت بھی کر رہے ہیں, والد جو صبح سے رات تک کام پہ ہیں وہ بچوں کی ہی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں. تو مطلب ہم گیجٹس پہ اسپینڈ کر دیں گے, ہم جو کمفرٹ کی چیزیں ہیں ان پہ اسپینڈ کر دیں گے, لیکن ہم بچوں کی ان ضروریات کو جو کنیکشن سے بنتی ہیں ان کو ہم کئی دفعہ اگنور کرتے ہیں. توجہ نہ دینا, یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پیار کیا تو بچے بگڑ جائیں گے, تو ہم ان کو ذرا سختی زیادہ ان پہ کرنا, ان سے پرفیکشن کی توقع کرنا کہ وہ ہر وقت اچھے گریڈز لے کے آئیں, ہر وقت تمیز سے بیٹھیں, ہر وقت لوگوں کے اپروول میں رہیں. تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس کا رول, جب اسپیشلی بچہ ٹین ایجز میں جاتا ہے تو پیرنٹس کا رول کم ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ کا رول زیادہ ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ انوائرمنٹ مجھے زیادہ ایکسیپٹ کر رہی ہے اور پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو پھر وہ انوائرمنٹ میں زیادہ, وہ اس انوائرمنٹ میں جو شاید اس کے دوست ہو سکتے ہیں, احباب ہو سکتے ہیں, جو بھی اس کو قبول کرتا ہے ایز ہی از, وہاں پہ زیادہ. تو ایک کنیکشن آپ سمجھے کہ ڈسکنیکٹ سے جو سلسلہ وہ شروع ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اصل میں انوائرمنٹ کی جو نائلہ نے بات کی کہ شروع میں بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر اتھارٹیرین پیرنٹس ہیں آپ کے, تو بچے ان کو اپنی فیلنگز بتانا آہستہ آہستہ کم کر دیتے ہیں. پہلے جیسے جب بچے بتاتے ہیں اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا, تو وہ بچے سیکھ جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں بتانی, پیرنٹس کے ساتھ یہ بات نہیں کہنی. تو وہ اکثر اگر کسی نے سگریٹ آفر کر دیا ہے, کسی نے نشے کی کوئی چیز دے دی ہے, اگر میں نے گھر جا کے صرف یہ بتا دیا اور اپنی طرف سے ہیلپ لینے کے لیے بتایا کہ میں اس کو کیسے کوپ کروں, تو وہ میرے اوپر ہی اٹیک ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں, گھر سے ان کو اس طرح ڈانٹ پڑے گی, تو وہ اپنا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ ان کا اوائڈ کرنے لگتے ہیں چیزوں کو. یا کسی کے ساتھ بچپن میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ اس کا مذاق اڑایا ہو, کسی نے ڈانٹ دیا ہو, تو پھر بچے اپنی بات کو پوری طرح بتا نہیں سکتے, اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتے. ماجبین آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایون گھر میں جو افراد ہوتے ہیں,
خاص طور پہ جو ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے بیہیویئر میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایکسپیرینس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ان کو لگتا ہے کہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, میں اگر اس کے پاس جاؤں گا تو پتہ نہیں میری زندگی میں کیا مشکل ہو جائے گی, اور وہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس چیز کا تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات جیسے گزرتے ہیں نا, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم ایڈکشن میں چلے گئے تو اب تو ہم بہت ہی برے اس پہ جا رہے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ جب دیکھتے ہیں تو کہ ہم بتائیں گے تو اس کے یہ خطرناک نتائج ہوں گے, اس سے ڈانٹ پڑے گی, اس سے یہ ہوگا, گھر میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا, تو وہ اوائڈنس میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو بچے ایبیوز میں جاتے ہیں, سیکشول ایبیوز یا اس طرح, ان کے لیے بھی بتانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, ایک بہت بڑا بیریئر ہو جاتا ہے, اور وہ بچے بھی اوائڈنس میں چلے جاتے ہیں. ان کے لیے اپنی بات کرنی جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان دا لانگ رن وہ سٹریس میں رہنا شروع کرتے ہیں, اور وہ جو سٹریس ہے وہ ان کو پھر لے کے جائے گا کہ شارٹ کٹ, کوئی ڈرگ لے لو, کوئی چیز لے لو اپنے آپ کو, اس سے خوشی دے دو. بالکل, تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. نائلہ, آپ بتائیں گی کہ یہ جو آپ نے بات بھی کی تھی کہ سیلف پٹی, کہ مطلب میں بیچارہ, آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی انوائرمنٹ میں کوئی ایسی مشکل ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی والدین کو خاص طور پہ ایڈوائز, اور یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ہمارے ناظرین میں سے دیکھ رہے ہو جن کو اپنے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بیچارگی کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹا یا چھوٹی ہوں اس مقابلے میں, تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بیچارہ تصور کرتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ صلاحیتیں جو ہمیں موجود ہوتی بھی ہیں جن سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں ان حالات کو, ان کو ہم نہ تو اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, نہ ہی ان کو یوز میں لاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اوپر گیو اپ کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب گیو اپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں پھر بیچارگی کا احساس ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور بیچارگی میں ہم اپنے آپ کو نیچا اور مسئلے کو اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو جیسے ہمارے دین میں دیکھیں کہا بھی جاتا ہے کہ اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو ہے نیچے والوں کو دیکھیں, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں, اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیچارگی کی کیفیت اس طرح نہیں رہتی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہی اپنے آپ کو ایٹ اے لیول ہے جہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو یہ بلیو کرا لیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی یا کر سکتا, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ whether you think you can or you cannot, you're right. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سوچ لیا میں نہیں کر سکتی, تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے اس کام کو, اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے سیلف پٹی میں رہنا, اپنے آپ کو اپنی کمائیگی کا احساس اپنے آپ کو دلاتے رہنا. اور ہو سکتا ہے کسی کو بھی گھر میں نہیں پتا, اور ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو. اور آئی تھنک یہاں پہ جو ہم چونکہ گھر کی بات کریں اور خاندان کی بات کریں, تو آئی تھنک اچھی کمیونیکیشن, لنک رکھنا, اور صرف چیزوں پہ فوکس نہ کرنا بلکہ اپنے کنیکشن پہ فوکس کرنا, بچوں کی نیڈس کو اسیس بھی کرنا اور مانیٹر بھی کرنا, وہ کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, ان کے وقت اوقات اپنے کیسے گزار رہے ہیں, کوئی بلینگ کا شکار تو نہیں ہے. دیکھیں کئی دفعہ بچے اسکول میں بلی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ گھر آ کے بتاتے ہیں تو پیرنٹس اس کو منیمائز کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی بات نہیں, ایسے تو ہر اسکول میں ہوتا ہے, اچھا اس کو تم ایسے کر لینا. ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور آئی تھنک ون آف دا ریزنس جہاں پہ پرابلمس زیادہ بڑھ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب ان کو ماننے سے یا ایکسیپٹ کرنے سے ہٹ جاتے ہیں. میں جبین یہ بتائیں کہ یہ مجھے ایک جو مسئلہ نظر آتا ہے نا کہ یہ خیالات کی جگالی کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے, جہاں بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی چیز, یعنی کہ وہ کھاتے جا رہے ہیں, سوچتے جا رہے ہیں, کھانا پک رہا ہے, سڑک پہ جا رہے ہیں. آپ کو کئی لوگوں کی شکل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی تھاٹ پروسیس چل رہی ہے, اس سائیکل میں سے نہیں نکل رہے نا. تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے جس سے وہی بات ہے کہ پھر یہ بیہیویئر جو ہے ہمیں آگے سے آگے ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے. اس کو میں اگر آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا دن, آپ آفس میں آپ کا بڑا اچھا دن گزر رہا ہے, سارے کام سب ٹھیک ہو رہے ہیں, اور اس کے کوئی 15 منٹ پہلے آپ بڑے خوش بیٹھے ہیں, اپنا شام کا بھی پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے باس کی طرف سے آپ کو میل آتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ میسڈ اپ ہو گئے ہیں اور اب آپ نے یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سارا وقت سوچتے رہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, میرا اتنا اچھا دن گزر رہا تھا, سارا دن خراب ہو گیا, مجھے کیوں کرنا ہے, میرے ساتھ ہی ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے, اور تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ گھر بھی چلے جائیں گے یہی سوچتے رہیں گے, اسی بھی بار بار کیوں کیا میرے ساتھ. اور دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے, میں نے مس کیا لیکن ابھی میں گھر جا رہا ہوں, آرام سے میں اپنی شام گزاروں اور نیکسٹ ٹائم میں اس کو آ کے کر لوں گی. آپ ٹائم لے سکتے ہیں, آپ اس کو.
تو اس میں سے جو پہلا رویہ ہے وہ ہے کہ بار بار تھاٹس کی نیگیٹو تھاٹس اور مطلب آپ جب اپنی تھاٹس میں ہیں تو لوگوں کو تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن لوگ کیا ہو رہے ہیں پھر آپ کے لڑائی جھگڑے وہ چپکے سے بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا پورا بیہیویئر اس سے بدل جاتا ہے. ظاہر آپ گھر جائیں گے، آپ الجھے ہوئے ہوں گے، اب آپ کی بیگم کو بچوں کو نہیں پتا، وہ آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی اسی نیگیٹو سوچ میں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے. اس نے مجھے کہہ دیا میں اچھی نہیں لگ رہی، بس وہ سوچتے رہے مجھے اس نے موٹا کیوں کہا، مجھے اس نے پتلا کیوں کہا. یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگ زیادہ اس کی طرف ایڈکشن کی طرف جانے کے. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں ہم بہت اہم عوامل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ایڈکشن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے.